مرحبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. مجلس اثار ثواب کی ہے. ایک مومن اس دنیا سے گئے ہیں جن کی برسی کی مجلس ہے. ان مومن کی اس دنیا میں درجات کی بلندی کے لیے، ان کے پسماندگان کے صبر جمیل کے لیے، اور آپ کے ہمارے تمام مرحومین کی درجات کی بلندی، شہداء، علماء، عرفاء، فقہاء، سب کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں. محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. یہ پروردگار عالم کا ایک خاص لطف و کرم ہے کہ خداوند متعال نے انسان کے مرنے کے بعد موت کے باوجود اس تک ثواب پہنچانے کا دروازہ کھلا چھوڑا. اگر خدا چاہتا تو یہ کر سکتا تھا کہ جو مر جائے پھر اس کے ثواب میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. معمولاً دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی ایگزام کے لیے ٹائم لیا ہے اور وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر اب کوئی بھی اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا. نہ آپ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا. لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسا رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر رہا، اس نے اپنی زندگی میں نیک اعمال انجام دیے، ان اعمال کی خدا جزا دے گا. ان اعمال کے نتیجے میں آگے کوئی اور کام ہوتا رہا، خدا اس کی جزا بھی دے گا. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے کوئی چاہنے والے اس کے لیے کوئی نیک عمل انجام، اس کا ثواب دونوں کو ملتا ہے. انجام دینے والے کو بھی ملے گا اور جس کے نام پر انجام دیا گیا ہے اس کو بھی وہ ثواب خداوند متعال نصیب فرمائے گا. تو ابھی جو آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، خداوند متعال انشاءاللہ اس کے صدقے میں مرحوم کے درجات اور بلند فرمائے گا، اور جو آپ کو ثواب نصیب ہونا ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی انشاءاللہ. تمام مرحومین کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات ہم لوگ جب دین اسلام کے ایسے احکام کو دیکھتے ہیں جن کا تعلق اموات سے ہوتا ہے، جو دنیا سے گزر چکے، تو ہم یہ لنک کریٹ نہیں کر پاتے کہ یہ زندوں کے لیے، یعنی یہ عمل صرف اس کے لیے نہیں جو دنیا سے گزر گیا ہے، یہ اس کے لیے بھی ہے جو دنیا کے اندر باقی ہے ابھی. تو مثال کے طور پر آپ تشریف لائے یہاں پر اس مجلس میں، آپ نے شرکت کی، سارا ثواب صرف اس کو ملنا ہے جو دنیا سے گئے؟ تو میں نے کہا نہیں، ثواب دونوں کو ملنا ہے. اس کے علاوہ کیا چیز ہے جو ہمیں ثواب تو ملنا ہے، مرحوم کو بھی ملنا ہے، آپ کو بھی ملنا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو ہمیں نصیب ہونی ہے؟ بدقسمتی سے معمولاً جب ہم دین کا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر صرف ثواب کے اوپر. یہ نظر بری نہیں ہے، آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن صرف اس میں ایک پرابلم ہوتی ہے، دنیا سے اس عمل کا کنیکشن کیا ہے، یہ ہم بعض اوقات مس کر جاتے ہیں. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں نماز سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. آپ اور میں شاید ہم لوگ جب بچپنے میں اسلامیات پڑھتے تھے پاکستان میں، چونکہ پاکستان میں کریکولم کا حصہ ہوتا ہے اور یہاں پر بھی دینیات سینٹرز وغیرہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ نماز کی اہمیت پر مضمون لکھیں. کوئی ایسے آپ نے لکھنا ہے نماز کی اہمیت پر. تو مثال کے طور پر اس میں ہم کچھ چیزیں لکھا کرتے تھے کہ بھئی اس میں نماز کی اہمیت ایک یہ ہے کہ نماز آپ کو پنکچویلٹی سکھا دیتی ہے، وقت کی پابندی آپ کو سکھا دیتی ہے. مثلا نماز آپ کو صفائی ستھرائی طہارت سکھا دیتی ہے. پھر نماز اگر آپ جماعت سے پڑھتے ہیں تو معاشرے سے آپ کا کنیکشن وہ تقریباً کلیئر ہو جاتا. جب نماز کی اہمیت کو لکھتے تھے، شاید مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ہم ثواب لکھا، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ جو نماز کی اہمیت کا مضمون ہے یہ نہیں پوچھ رہا کہ ثواب کتنا ملے، یہ پوچھ رہا ہے اس دنیا میں نماز سے کیا ملے. صحیح. لیکن ایک مشکل ہے، یہ ہم صرف اسی وقت کرتے تھے جب اسکولوں میں لکھا کرتے، جب بڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے پھر صرف ثواب دیکھ. اور ابھی تک ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ نے بڑے بڑے پرہیزگار نمازی دیکھے ہوں گے جن کی زندگی سے شاید ان کے اہل خانہ بھی خوش نہیں. تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ نماز کے اوپر آپ نے پورا آرٹیکل لکھا تھا، نماز یہ سکھاتی ہے، نماز یہ سکھاتی ہے، تو نماز وہ کیوں نہیں سکھا پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نماز کو ایک ثواب کے عنوان سے، واجب ہے جس کو پورا کروں گا جہنم سے بچ جاؤں گا اور ثواب مل جائے گا، جو سب صحیح ہے. صرف ایک پرابلم ہے،
وہی کہ نماز کے پیچھے بہرحال ہمیں دنیا میں بھی کچھ، اور یہ پروڈکٹیوٹی کب آنی ہے؟ یہ اس وقت آنی ہے جب میں نماز کے اوپر توجہ، ورنہ نہیں آتی۔ تو اسی لیے خدا متعال نے فرمایا، مثلا فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر، ذکر ہے اس کے اندر۔ تو اب وہ نماز کے اندر تو یہ ہے ذکر۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو برسی کی مجلس ہوتی ہے اس میں ذکر کیا ہو؟ ایک تو وہ ثواب ہے جو مرحوم کو ملے گا، آپ کو ہی ملے گا، اس کے علاوہ کیا ہے تاکہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے مس ہو جائے۔ وہ پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے اوپر چند جملات عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اب بالکل ایک جملہ ایسا جو موضوع سے ہٹ کر ہے، اب بعض جگہ پہ جہاں پہ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو وہاں پہ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ مولانا اردو کو انگلش کے ساتھ کچھ ایسا مکس کیجیے گا کہ جو بچے اردو زیادہ اچھی نہیں جانتے وہ بھی سمجھ سکیں۔ ظاہر ہے یہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ بہت زیادہ روٹین ہے، ایسا کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم فالو نہیں کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اردو کو اپنی بہت صاف ستھری کہنا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سارے بچے یہ سمجھنے سے بیچارے محروم رہ جاتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آتا یہاں پہ کیا ہوا۔ تو پھر ہم لوگ اس مجبوری کی خاطر کہ بالآخر بچوں کا بھی خیال کرنا ہے، اب ظاہر ہے ہم لوگ صرف اردو کی ترویج کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھے، ہم بیٹھے ہیں دین کی ترویج کے لیے، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، چاہے وہ انگلش میں ہو، اردو میں ہو، اور اگر اشاروں کی زبان میں بھی دین پھیلانا پڑے تو وہ بھی پھیلائیں گے۔ ہم نے دین دینا ہے لوگوں کو، تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم کمپرومائزز کریں گے زبان کے اوپر، لینگویج کے اوپر، بہت زیادہ اس کو لٹریچر کے اندر نہیں لکھے جا سکتے کیونکہ پھر بچوں کو سمجھ بھی نہیں آتا۔ اسی خاطر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مرثیے ہمارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ ان کی اردو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہماری عمر کے لوگ بھی اگر فارسی نہ جانتے ہوں تو ان کو وہ اردو سمجھنا مشکل پڑ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال تو یہ ہماری ایک مشکل ہے جو ہم اردو اور انگلش تھوڑا سا اشارہ ضرور کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنی سلامتی کے لیے اور دین پر مزید عمل کی توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر مجھ سے کوئی کہے برسی ہمیں کیا دے تو میں ایک جملے میں کہوں گا برسی کی مجلس ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ اچھا یہ جو موت کی یاد ہے اس کے پیچھے کیا ملے؟ کیوں؟ چونکہ موت ظاہر ہے کوئی بہت اچھا پلیزنٹ تصور نہیں ہے معمولاً لوگوں کے لیے۔ موت کے ساتھ ہی ذہن میں آتا ہے کہ بیچارہ کوئی سخت وقت سے گزر رہا ہے اور وہ سب چیزیں جو اس سے ایسوسیٹڈ ہیں، غم اور یہ اور وہ، اس کو یاد کرنا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب ہے اس کو یاد کرنا ہے کہ اس ٹیمپرری ورلڈ سے نکل کر ہم ایک پرماننٹ ورلڈ کی طرف جائیں، اور اس کے لیے جو پریپریشن ہمیں چاہیے ایکچولی ہم نے اس کو یاد۔ بس یہ جو ٹرانزیشن ہے یہاں سے وہاں جانا، اس کی کوئی زیادہ امپورٹنس اس اعتبار سے نہیں ہے۔ زیادہ امپورٹنس کیا ہے؟ زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ایک ٹیمپریری ورڈ ہے، یہاں پہ آپ کو ایک لمیٹڈ ٹائم ملا ہے، اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی اس ٹائم کا بھی نہیں پتا کہ وہ کتنا ہے۔ بہت بڑا ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ نہیں پتا کہ جو ہمیں ٹائم ملا ہے وہ ٹائم ہے کتنا۔ دنیا کے تمام تقریباً ایگزامز سے بالکل علیحدہ دنیا کے تقریباً تمام ایگزامز کے اندر آپ کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، لمٹ کا پتہ ہوتا ہے، اس میں لمٹ نہیں پتا آپ کو۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر ایک امتحان کے لیے ہیں جس ٹائم کا ہمیں نہیں پتا کتنا ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک اور دنیا میں جانا ہے، اور جس دنیا میں آپ نے جانا ہے وہاں جو کچھ ہے وہ آپ ابھی ابھی یہ جو آپ اور میں یہاں بیٹھے میں ایکچولی ہم کچھ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں راؤنڈ دا کلاک ہر وقت، اور جو ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں لینا ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ تو یہ جو برسی کی مجلس ہے یہ ہمیں کیا یاد دلائے؟ یہ ہمیں مرحوم کی اچھائیاں یاد دلائے، مرحوم نے جو سروسز کی ہیں اسے ہم ایکسیپٹ کریں، مرحوم کے جو پسماندگان ہیں ان کو ہم تعزیت پیش کریں، ان کو صبر کی بات کریں۔ اپنے لیے کیا کریں؟ اپنے لیے یاد رکھیں کہ ہم نے جانا ہے اور جانے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اور ٹائم کا ہمیں کچھ نہیں پتا یہ کب جانا ہے۔ اب یہاں پہ اگلا سوال ہے وہ جو جانے کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے اس کا جو سب سے اہم پارٹ ہے وہ کون؟ اور میں ظاہر ہے کہ اگر آپ کے سامنے اتنا موضوع کو یہاں تک لایا ہوں تو میں آپ کو بہت سادہ چیزیں نہیں کہنے چاہ رہا،
تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر لاؤں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، جیسے ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ کو اور مجھے موت کی تیاری کرنی ہے، اب اس پر بھی جو پہلی چیز دماغ میں آتی ہے وہ بہت مختلف ہے۔ یعنی جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان سب کے ذہنوں میں موت کی تیاری کرنی ہے اس جملے کا ایک مطلب نہیں آیا۔ کیا کیا مطلب آ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر شاید اگر میں کسی سے کہوں کہ موت کی تیاری کرنی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ سوچے گا کہ جو میری پراپرٹیز ہیں ان کا کیا کرنا، جو پیسہ ہے اس کا کیا کرنا۔ اصلی تیاری میں اس کی امپورٹنس ہے اتنی نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کو سوچنا، اس کی نہیں ہے۔ بس اگر کوئی سے کہوں موت کی تیاری کرنی ہے تو پراپرٹی، اس کی ویلتھ اور اس کی جو کچھ بھی اونرشپ ہے اس کو ڈیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ہاں کرنا۔ یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ بہت اچھا۔ کیا یہ ٹاپ پرائرٹی ہے؟ نہیں، یہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے، گرچہ اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، کر کے جانا ہے، وصیت نامے میں لکھ لیں۔ ایک بات بس اشارتاً عرض کروں، جو میرے جیسے لوگ اس کے قریب ہیں ان کو پہلے سے پتا ہوگا، لیکن ایسی میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی وصیت نامے میں جو کچھ بھی لکھیں گے، اگر آپ کی موت کے بعد، نہیں آپ پہ نہ رکھوں، اپنے اوپر رکھ لوں، اگر میں اپنی وصیت نامے میں کچھ لکھوں گا تو انشاءاللہ میری موت کے بعد اس کے اوپر جو عمل ہوگا وہ میری اونرشپ کے صرف 33% میں ہو، اس سے زیادہ میں نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ مثلا فرض کر لیجئے میری اونرشپ 100 ہے، کوئی بھی یونٹ لے لیجئے، اور میں نے اپنی وصیت میں یہ لکھ دیا، ویل میں یہ لکھ دیا کہ مثلاً برادر فلاں یا خواہر بہن فلاں کو یہ پورا دے دیا جائے، تو اسے کتنے پرسنٹ ملے گا؟ 33۔ بس تو باقی میں کیا ہوگا؟ باقی میں جو شریعت نے تقسیم کرنے کا حکم دیا تھا وہ میری بات نہیں چلنے والی۔ مرنے کے بعد جو میری بات چلے گی اپنی اونرشپ میں only 33%، which is 1/3، اس سے زیادہ نہیں چلے گی۔ 2/3 میں خدا کا حکم چلے گا۔ بس اگر یہ جو ہم ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں پر آپ ول میں جو لکھ دیں وہ 100% ہوگا، یہاں اسلام میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام میں صرف 1/3 اس کے اوپر عمل ہوگا، باقی 2/3 میں اللہ کا حکم چلے گا۔ تو جتنا آپ نے دینا دلانا ہے یہ آپ کو اس بیماری سے پہلے کرنا ہے جس میں موت نہیں، میں نے اس بیماری سے پہلے کرنا ہے جس میں موت، باقی لوگ زندہ رہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ محمد۔ تو یہ تو میں نے ول کا ایسے ایک پوائنٹ عرض کر دیا تاکہ ایک کلیئرٹی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی ٹاپ پرائرٹی اونرشپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ اچھی بات ہے، ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے جو دوسری چیز آپ کے ذہن میں آئے گی وہ یہ کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جو واجب نمازیں تھیں ان میں سے کتنی پڑھی ہیں اور کتنی نعوذ باللہ تعالی رہ گئی ہیں، اس کو مجھے سیٹل کرنا ہے کہ مثلا اگر رہ گئی ہیں تو کون پڑھے گا، اس کے لیے مجھے پیسہ علیحدہ سے رکھ لینا چاہیے۔ روزہ رہ گیا ہے اس کے لیے پیسہ رکھ لینا چاہیے، ویسے تو مرنے سے پہلے مجھے خود اس کو پورا کرنا چاہیے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی بھی وجہ سے رہ گیا ہے تو مجھے اس کے لیے پیسہ چھوڑنا چاہیے۔ یہ موت کی تیاری میں سے آتا ہے ذہن میں؟ ہاں آتا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور ایسی کوئی چیز یہ ذہن میں آتا ہے؟ ہاں آتا ہے۔ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ٹاپ پرائرٹی یہی ہے۔ آپ کو میرے اسٹائل سے لگ گیا ہوگا کہ یہ ٹاپ پرائرٹی میری دانست میں۔ تیسری بات، جیسے ہی میں کہتا ہوں مرنے کی تیاری کرو تو فوراً ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ جب میں فلاں ایج میں تھا تو میں نے ایک بچے کی پینسل توڑ دی، وہ پینسل میں نے ابھی تک واپس نہیں، مرنے سے پہلے واپس کر دوں یا نہیں کروں؟ بہتر ہے کر دو، ورنہ یہ برزخ میں 1 ٹن اسٹیل لے لے گا اس کے، تو ابھی تو پینسل پہ ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، وہاں کہانی بہت خطرناک ہو جائے گی۔ صحیح ہے؟ تو یہ چیز ذہن میں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے۔ اچھا ہے کر لے یا نہ کرے؟ بہت اچھا ہے کہ کر لے، کیونکہ جب اس کا برزخی ایکویلنٹ آئے گا وہ وحشتناک ہوگا، اور اگر خدا نہ کرے کسی کے پاس برزخ میں کم ہوا بہت تڑپے گا، کہ ایک تو ویسے ہی آٹا کم اور وہ بھی گیلا، تو وہ بہت غصہ ہوگا اس وقت۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کی چھوٹی موٹی چیزیں جتنی بھی ہیں یا خدا نہ کرے اگر بڑی بھی ہیں وہ سب نپٹا لیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ٹاپ پرائرٹی ہے، ٹاپ پرائرٹی کے نزدیک ہے، لیکن یہ ابھی بھی ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے۔ وہ ٹاپ پرائرٹی جو تینوں چیزیں میں نے عرض، میری پراپرٹیز، اونرشپ،
میری عبادتیں، میرے ذمے کوئی رد مظالم، صحیح ہے، یہ اس کے ریزلٹس میرے سامنے آئیں گے، 100% میرے سامنے آئیں گے، لیکن یہ مجھے ڈیفائن نہیں کرے، کوئی اور چیز ہے جو مجھے ڈیفائن کرے۔ وہ کیا ہے؟ میرے اخلاق، یہ میری شیپ ڈیفائن کریں گے۔ میں نے ایک پینسل نہیں دی تھی، وہ پینسل مجھ سے مانگی جائے گی، اس کا ایکویلنٹ برزخ کے اندر نہیں معلوم وہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ رکھنے میں کمی تھی، وہ مجھ سے ڈیمانڈ کیا جائے گا، اس کی مجھے ٹائم گزارنا پڑ جائے گا اس کو پورا کرنے کے لیے، میری شیپ ڈیفائن نہیں ہوگی۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں گریڈی مر گیا، اب اس سے میری روح کی شیپ ڈیفائن، برزخ کی زندگی، اخلاق کی سامنے آنے کی، برزخ کی زندگی میں جو ہمارے اندر کے مورائلز ہوتے ہیں وہ شیپ اپنی لیتے ہیں اور وہ شیپ دیتے ہیں ہمیں۔ یہ جو آپ نے قرآن کریم میں فرمایا، دیکھا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جرم اور ثواب، اس کا اثر شکل کے اوپر آ جائے گا۔ تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر میرے اندر گریڈ ہے، لالچ ہے، میری شکل کچھ اور ہونی، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میرے اندر کوئی اور مورل النس ہے، کوئی اور اخلاقی بیماری ہے، میری شکل تبدیل ہونے والی ہے۔ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مجھ سے ایک پینسل مانگی جائے گی، میں خود جاؤں گا۔ اس کو خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ایسا کیا کہ یہ خود اپنے آپ کو بھلا، یہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے۔ اس کو ٹیکنیکلی ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں تجسم اعمال، اعمال کا شکل لے۔ تو جو شکل ہے وہ کس کی شکل ہے؟ بعض اعمال ایسے ہیں جن کی شکل ہم سے باہر ہوتی ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جن کی شکل ہمارے اندر ہوتی ہے۔ میں دونوں کی مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور کتاب کا ریفرنس بھی دے دوں گا تاکہ آپ نے مزید اسٹڈی کرنا ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ اس طرح کی ایک روایت ہے ہمارے پاس کہ ایک آدمی اپنے برزخ کی زندگی میں سکون سے کہیں وقت گزار رہا ہوگا، اور وہ دیکھے گا کہ ایک مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا کوئی انسیکٹ یا کوئی ایسا جانور جو اسے آتا ہے اور اس کو ٹارچر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اسنیک آتا ہے، کوئی اور چیز آتی ہے، اس کو ٹارچر کرتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے چلا جاتا ہے، لیکن یہ ڈیلی۔ تو وہ برزخ کی زندگی میں ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ برزخ کی زندگی میں کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی، یہاں چھپ جاتی۔ مثلا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر کوئی مجھے ایسی بیماری آ رہی ہے جو سالو نہیں ہو کے دے رہی، تو شاید میں کسی عارف کے پاس جا کر پوچھتا ہوں کہ بھئی معاملہ کیا ہے، میں کیوں ایسے ہوں، کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ ہے ہمارے پاس کتابوں کے اندر ایسے واقعات۔ برزخ میں کوئی ضرورت نہیں ہے، برزخ میں آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو۔ تو مثال کے طور پر اس کے سامنے کوئی انسیکٹ آتا ہے، کوئی اور چیز آتی ہے، اس کو ٹارچر کرتی ہے، اسے کوئی پنچ کر رہا ہے، اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں نے ایک بندے کو کنٹینیوس ٹاؤنٹ، یہ جو ٹاؤنٹنگ ہے یہ اس کا رزلٹ، جتنی مرتبہ میں نے اس کا دل دکھایا تھا یہ بدبخت آئے گا مجھے اذیت کر۔ تو وہ جو ٹاؤنٹنگ تھی وہ کہاں گئی؟ وہ شیپ چینج کر کے اس مصیبت، پازیٹیو بھی ایسا ہی ہے، پازیٹیو بھی ایسا ہی ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک آدمی کی سٹوری ہے، وہ مر گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، پھر زندہ ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنی زندگی میں مثال کے طور پر یہ بتایا کہ میں نے فلاں کام کیا تھا، اس کے نتیجے میں جب میں مرا تو دیکھا کہ انوائرمنٹ تو بہت اچھا نہیں ہے، اچانک اوپننس ہو گئی، اچانک سب کچھ پلیزنٹ۔ تو اس نے برزخ میں جاننے کی کوشش کی ایسا کیوں ہوا، تو اسے پتا چلا کہ اس نے ایک بچے کا دل خوش کیا، اس بچے کی خوشی نے اس کی برزخ کے پورے انوائرمنٹ کو چینج کیا۔ ہو سکتا یہ وہ ہے جو شیپ چینج کی عمل نے میرے سے باہر، مجھ سے باہر۔ اب سخت جگہ یہاں پر نعوذ باللہ تعالی، ایک آدمی برزخ کی زندگی میں جاگتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں خود وہ سانپ بنا ہوا، میں خود ایک جانور بنا ہوا۔ اب وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہوا، میں کیوں جانور ہو گیا؟ تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ مرنے سے پہلے ایک ایسی مورل النس میں مبتلا تھے جس کا رزلٹ یہ۔ اچھا، کیا اس پہ ہمارے پاس کوئی پروف ہے؟ میرے خیال میں سب نے وہ روایت سنی ہے جس میں امام سے کسی نے کہا کہ اس دفعہ حج کرنے والے کتنے زیادہ ہیں؟ امام نے فرمایا حاجی زیادہ نہیں ہے،
رونے والے زیادہ. ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج. پھر اس نے کہا کہ میں نے میدان کو دیکھا، بہت سارے جانور بیٹھے ہوئے تھے جو معمولاً ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اس بیچ میں کچھ انسان بھی بیٹھے. یہ کیا تھا؟ یہ وہ برزخ تھی جو ان کو مرنے کے بعد نظر آئے گی. مولا نے اپنی طاقت سے کسی کو پہلے دکھا. اگر مجھ سے کوئی پوچھے موت کی ٹاپ پرائرٹی کیا ہے، پریپریشن، مرنے سے پہلے وہ ساری ایتھیکل مورل النیسز جو ہمارے اندر پائل اپ ہوئی ہوئی ہیں، ان کو ریموو کرنا ہے. بس یہ جو میں کرتا ہوں نا، بعض اوقات میں زیارت پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، ایک جنرل میسیج لیتا ہوں اور میرے جتنے واٹس ایپ میں کانٹیکٹس ہیں ان کو لکھ کے بھیج دیتا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، اگر کسی کو میں نے ناراض کیا ہو تو معاف کر دیں. اس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑنے والا، نہ کچھ سنور. اگر مجھے یہی کرنا ہو نا تو مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں حج پہ جانے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھوں، یہ بتاؤ تمہارے اندر مورل پرابلمز ہیں کیا؟ جھوٹا بن کے حج کرنا ہے یا سچا بن کے حج کرنا؟ جھوٹ چھوڑ کے جاؤ. گریڈی بن کے حج کرنا ہے یا جنرس بن کے حج کرنا ہے؟ یہ گریڈ چھوڑ کے جاؤ. بس یہ ایس ایم ایس بھیجنے اور واٹس ایپ میسیجز کرنے سے اور فلاں سوشل میڈیا پہ کرنے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. بلکہ میرے ساتھ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ میسیج اگر میں ہوں جس کے لیے بھیجا گیا ہے تو مجھے اور غصہ آتا ہے. مجھے اور غصہ آتا ہے. کیوں غصہ آتا ہے؟ میں سوچتا ہوں اس نے جب مجھے تنگ کیا تھا تو میں 5 گھنٹے اس کے اوپر غصہ ہوا تھا، اور اب یہ ایک میسیج کر کے سمجھ رہا ہے سب معاملہ کلیئر ہو گیا. اس کو بلاؤ کم سے کم 5 گھنٹے تو میں اس کو اذیت کروں. ایسی میں سوچ میسیج کر کے کیا ہوتا ہے؟ یہ بتاؤ تمہارے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا اگر جو لوگ صرف یہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ البتہ کچھ لوگ دونوں کام کرتے ہیں، اندر کو بھی صاف کرتے ہیں، باہر سے بھی میسیج بھیجتے ہیں. یہ ایسا نہ ہو ہر وہ آدمی جس نے میسیج بھیجا ہو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے کہ مولانا میں نے بھی میسیج بھیجا تھا، آپ نے تو میرا کام ہی خراب کر دیا. نہیں، میں اس کو اس کیٹیگری میں ڈال رہا ہوں جس نے دونوں صحیح کر لیے ہوں گے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں نے اپنا ایک ریویو کرنا ہے. اچھا یہ آپ کب کریں بہتر ہے؟ جب بھی آپ کسی کی برسی کی چہلم کی مجلس میں. کیوں میں یہ مجلس برسی پڑھ رہا ہوں؟ کیا اگلے ہفتے میرے ہفتوں کی مجلس نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں کہوں نہیں ہو سکتی، چاہے میری ایج 25 سال ہو سکتی. تو آپ جب بھی کسی برسی میں چہلم کی مجلس میں جائیں، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لیں، یہ ہو سکتی ہے میری؟ ہاں ہو سکتی ہے. تیاری کر لوں یا نہیں کروں؟ ہاں کر لوں. ٹاپ پرائرٹی کیا ہے؟ یہ ٹاپ. کیوں؟ کیونکہ اس سے میری شیپ بننی ہے، اس سے میری ٹرو لائف بننی ہے. اگر میں اس کو صحیح کر گیا اور اس دنیا کے اندر انسان اٹھ، یہ کمال ہے، کمال ہے. اچھا اگر آپ کو اس کی ڈیٹیلز پڑھنی ہے تو کہاں پڑھیں؟ میں 1-2 کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ان کتابوں میں دیکھنے کی کوشش کیجئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. مشہور و معروف کتاب ہے علم اخلاق کی. اردو میں اس کتاب کا نام ہے عروج السعادہ، اور فارسی میں اس کتاب کا نام تھا معراج السعادہ. ملا احمد نراقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ہمارے حوزات علمیہ کے اندر نجف میں، قم میں علم اخلاق کی پہلی کتاب یہ ہو. اگر کوئی علم اخلاق پہ کام کرنا چاہتا ہے تو پہلی کتاب جو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے. عروج السعادہ اردو میں نام ہے، معراج السعادہ فارسی میں نام ہے. رائٹر کا نام ہے ملا احمد نراقی. ملا احمد نراقی. انگلش میں اس کی سمری ہو کر اویلیبل ہے. البتہ ایک صاحب نے اس کی فل بک کا بھی ٹرانسلیشن کیا ہوا تھا، وہ نیٹ پہ بھی شاید اویلیبل ہے، لیکن شاید وہ پرنٹ نہیں ہوا تھا. لیکن بہرحال سمری بھی اویلیبل ہے انگلش میں، اور اس کی فل بک بھی کہیں نہ کہیں نیٹ کے اوپر مل جائے گی. صحیح ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کوئی بچہ کہ مولانا کتنی بڑی کتاب ہے، کتاب کا صحیح ہے، تو پہلے میں ڈرا دوں. نہیں، میں ایک اور کام کرتا ہوں، میں ہمیشہ ہی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھو جو اردو والی ہے نا اس کے فرسٹ 100 پیجز پڑھ. یہ جو میں نے بولا اس کی ڈیٹیلز اس میں مل، باقی بھی پڑھ لو بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو میں نے عرض کیا ابھی فرسٹ 100 پیجز کے اندر یہ مل جائے گی. صحیح ہے. اسی طرح آیت اللہ خمینی کی کتاب 40 حدیث 40 حدیثیں جو ان کے اس میں تشریح ہے، اس کی پہلی 5 حدیثوں میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو. فرسٹ 5 جو حدیث ہیں انہی میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے. اچھا وہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. صحیح ہے. تو اب اس کو پڑھ لو، اس کانسیپٹ کو دیکھ لو. اگر اس کانسیپٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دو انشاءاللہ جو جلدی یہ کام شروع کر دے، پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی غلط صفت میں مبتلا ہی نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا.
اور میرے جیسا کوئی بندہ ہوا جس کی عمر گزری ہوئی ہے تو کم سے کم وہ تو شروع تو کر لے، مرنے سے پہلے کچھ تو کم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک خوش فہمی ہوتی ہے ہم لوگوں کے اندر، جو بانڈ مسلم ہوتے ہیں یہ بڑے مظلوم ہوتے ہیں ایک لحاظ سے، جو بانڈ مسلم ہوتے ہیں نا ان میں ایک مظلومیت ہوتی ہے۔ میں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کروں گا، درود دیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ مجھے کسی نے سنایا کہ اس کو ایک بندہ ملا، بانڈ مسلمز کی مظلومیت میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے یہ سنا رہا ہوں۔ اس کو ایک بندہ ملا جو نیا مسلمان ہوا تھا، اور وہ شاید نیٹو تھا، شاید پتہ نہیں امریکہ کا یا آسٹریلیا کا۔ تو اس کے پاس آیا جو بانڈ مسلم تھا، اس کے پاس آیا، کہنے لگا تم کب مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں مسلمان پیدا ہی مسلمان ہوا تھا۔ کہنے لگا چلو اچھا ہوا۔ پھر اس نے ایک بات کہی، کہنے لگا میرا اسسمنٹ یہ ہے کہ تم جو پیدا مسلمان ہوئے تھے، اگر تم لوگ نہ ہو تو ہم پوری دنیا کو مسلمان کر لیں۔ تم لوگوں نے کوئی ایسا ڈرامہ کر دیا ہے کہ دوسروں کو مسلمان کرنا بہت مشکل پڑ گیا۔ بہرحال اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو وہ خود بھی مسلمان نہ ہوتا، یہ بھی ایک مشکل ہے۔ یہ بانڈ مسلم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پرابلم ہو جاتی ہے، چھوٹی سی پرابلم، بہت پہلے کی بات ہے، میرا خیال میں 98 اور 97 اس طرف کے زمانے، 2000 سے پہلے کی ایک بہت مشہور خاندان بیس گروپ، انہوں نے ہمیں کہا کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے وہ بائی ویکلی لیکچرز دیا کریں۔ تو ایک اور مولانا تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ بھئی یہ فیملی اور یہ گروپ جمع ہو رہے ہیں یہاں پر، اور ان کو بائی ویکلی آپ کو لیکچر دینا ہے، تو آپ پلیز آ جائیے۔ تو ہم چلے گئے، اور ہم نے وہاں پہ جا کر جو پہلے دن جو کچھ کہنا تھا وہ ہم نے کہہ دیا۔ پھر اس میں ہم نے یہ کہا کہ بھئی اچھا ہے کہ آپ اپنے لیے ایک کریکولم ٹائپ کا بنا لیں کہ بھئی آپ نے پڑھنا کیا ہے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ اسلام کے 3 حصے ہیں جن کے اوپر آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ ایک آپ کا عقائد ہے، بلیفز، فنڈامنٹل بلیفز، دوسرا آپ کے ایتھکس اور مورلز، اور تیسرا آپ کے پاس فقہ ہے، شرعی احکام۔ تو میں نے کہا یہ 3 ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ فوکس کیجئے گا، میں ہوں یا نہ ہوں ان 3 کو آپ اپنی زندگی میں لے کے چلیے گا۔ میرے نزدیک جو بلیفز ہوتے ہیں یہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن، اور جو مورلز اور ایتھکس ہیں یہ آپ کی بلڈنگ کی والز ہیں اور روف ہے، اور یہ جو پریکٹسز ہیں یہ اس کی ساری ڈیکور۔ تو میں نے ان کو ایسے کہا، یہ مثال شاید نہیں دی تھی، 3 حصے بتا دیے تھے۔ وہ آئے میرے پاس، انہوں نے مجھ سے جب معاملہ جب ہو گیا درس وغیرہ، بعد میں مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اور یہ بانڈ مسلم کی مینٹیلٹی ہے۔ انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ نہیں مولانا آپ نے کہا 3 حصے ہیں، ایک عقائد ہوتے ہیں، ایک اخلاق ہوتے ہیں، اور ایک فقہ۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم مسلمان ہیں تو ہمارے عقائد تو صحیح، اور لوگ ہمیں بد اخلاق نہیں کہتے، اس کا مطلب ہمارے اخلاق بھی صحیح ہیں۔ اب رہ گئے چند فقہی احکام، وہ آپ سکھا دیجئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ بانڈ مسلم بیچارہ اتنا مظلوم ہوتا ہے، صحیح۔ اب ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے اس کو یہ سمجھانے میں کہ بھائی یہ جو آپ مسلمان ہیں اور آپ کے پاس عقائد ہیں، اس میں ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک سمپل جملہ جانتے ہیں، قیامت آئے گی، ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کا لائف پہ امپیکٹ کیا ہے؟ اگر یہ سب صحیح ہوتا تو یہ 1.34 بلین مسلمز یہ واقعاً مسلمان ہوتا۔ بس یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں لہذا میرے عقیدے تو صحیح ہوگا، اگر اتنا ہی صحیح ہوتا تو یہ سارے فرقے کس نے بنائے؟ پھر گڑبڑ ہے، معلوم ہے۔ اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں سب کچھ صحیح ہے، نہیں، سب کچھ صحیح نہیں ہے، اس میں بہت کمپلیکیشنز ہیں۔ اصلا عقائد کا مسئلہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، اگر کسی کو واقعاً پتا ہو کہ جھوٹ بولنے سے قیامت میں آگ لگ، دنیا میں جھوٹ بولے گا؟ بول رہے ہیں۔ اب میں کویشچن چینج کرتا ہوں، پھر بتائیے گا۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو جھوٹ بولے گا اس کے کپڑوں میں ابھی آگ لگ، اب جھوٹ بولے گا؟ میں منمیخ نکالتا ہوں، بال کی کھال اتارتا ہوں، ٹھیک ہے، میں کہوں گا نہیں، ابھی بھی 2 دفعہ بولے، ایک دفعہ یہ کہ یہ ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے، تو آگ لگے گی کپڑوں میں، اس کو جلدی جلدی بجھ جائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا ذہن کہے گا شاید پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا۔ 2 دفعہ اگر آگ لگ گئی، اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے 2 دفعہ اگر آپ کا چلان ہو جائے اور 6 پوائنٹ کم ہو جائے تو پھر کوئی رسک نہیں۔ ہاں، تو ہمیں اس طرح سے محنت کرنی ہے اپنے عقائد کے اوپر، اپنے اخلاق کے اوپر۔ اور آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ویسے میں 2-3 دفعہ آخری کہتا ہوں، آپ برا نہیں مانیے گا، ہاں یہ میری عادت ہے، 2-3 دفعہ آخری کہتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. تو بعض اوقات میں احتیاطاً کہہ دیتا ہوں اس سلسلے کا آخری، تاکہ اگلا سلسلہ شروع کرنے کے لیے جگہ رہ جائے. تو ایک بات ہے بڑی عجیب بات، چیلنجز میں سے ایک چیلنج، مرنے سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکور، بہت بڑا. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا جب چھپے ہوئے راز کھل جائیں. اچھا بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چھپے ہوئے راز کھل جائیں گے یعنی زمین کے نیچے کوئی سونا تھا وہ اب پتہ چلے گا. اس وقت کس بے وقوف کو سونے کی ضرورت پڑ، تبلی السرائر میں اس کا کہاں سے ذکر آ گیا؟ یا مثلا مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ میرے ہمسائے میں جو بندہ تھا اس نے میرا کتنا پیسہ لیا ہوا تھا. اچھا پھر کیا فائدہ ہو؟ تبلی السرائر دوسروں کے نہیں ہیں، سرائر اپنے ہیں. یہ کیا مشکل ہے؟ تو میں اپنی آسانی کے لیے اپنی 3 کیٹیگریز بناتا ہوں. 3 کیٹیگری میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ ایک میری وہ امیج ہے جو لوگوں کے ذہن آلموسٹ آلویز انکریکٹ. کوئی مجھے اچھا سمجھتا ہے تو وہ مجھے زیادہ اچھا سمجھنے، اس کو ہمارے بعض اردو بولنے والے زیادہ اچھا سمجھنے والا کہتے ہیں. اور کچھ جو مجھے برا سمجھتے ہیں وہ مجھے زیادہ برا سمجھنے لگتا. تو اچھا سمجھنے والا بہت اچھا سمجھنے لگتا ہے، اس کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، میری بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اور جو برا سمجھنے والے ہیں وہ اور زیادہ برا سمجھنے لگتے. وہ ایک پاکستان میں مولانا تھے، وہ اپنے نام کے آگے خود سے میرے خیال میں مولانا لکھتے تھے. وہ کسی نے ان کو بلاتے ہوئے کہا علامہ صاحب، کہ ہم مثلا فلاں علامہ کو دعوت دیتے ہیں. تو وہ ممبر پہ آئے، انہوں نے کہا کہ اگر علامہ کا مطلب وہ ہے جو ہونا چاہیے، علامہ ہلی، وہ کہنے لگے نہیں میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں. اور علامہ کا مطلب وہ ہے جو پاکستان میں جس کو کہتے ہیں، تو اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوں. تو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے پھر علامہ کون ہے. تو پاکستان میں بڑے القاب چلتے ہیں، آپ کو پتا ہے. تو ایک وہ امیج ہے میری جو لوگوں کے ذہن میں ہے، آلموسٹ انکریکٹ. بعض کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل مجھے صحیح پہچان گئے ہوں گے، وہ کم ہوں گے. جو اچھا سمجھتا ہے وہ زیادہ اچھا سمجھنے لگتا ہے، جو برا سمجھتا ہے وہ زیادہ برا سمجھنے لگتا ہے. یہ تو گیا. دوسری کون سی امیج ہے؟ اس میں اور بھی تفصیلات آ سکتی ہیں لیکن میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. اس میں دوسری کون سی امیج ہے؟ دوسری وہ امیج ہے جو میری اپنے بارے میں میرا ایک پرسیپشن ہے. صحیح ہے؟ اسٹل امیج. میں اپنے آپ کو کیسا دیکھتا ہوں. بہت ریئر ایسے انسان ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بالکل 2+2 4 پہچان. معمولاً ایسا نہیں. اگر سامنے والوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ مجھے اچھا کو اچھا سمجھتے ہیں زیادہ، برے کو برا سمجھتے ہیں زیادہ، تو میری جو اپنی امیج ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ میری برائیوں کو ہمیشہ کم سمجھتی ہے اور میری اچھائیوں کو ہمیشہ زیادہ. میں اپنے ساتھ یہ ڈرامہ کرتا. تو میرے ہی ایکویلنٹ اگر ایک اور آدمی آتا ہے تو میں اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں، جبکہ دونوں ایکویلنٹ. تو ہم اپنے پرسیپشن میں اپنے آپ کو ہمیشہ کچھ زیادہ پوائنٹس دے دیں اور اپنی برائیوں کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں. یہ 2 ہو گئے. ان میں سے کون سا صحیح نکلا ابھی تک؟ زیادہ تر غلط. پاسبلٹی ہے کہ کوئی صحیح ہو، کوئی تھرڈ پرسن ہو جو مجھے بالکل صحیح پہچان چکا ہو، لیکن بہت ریئر ہے. کوئی بہت بڑا ماسٹر ہوگا تو یہ کرے گا، اور میں خود کم ماسٹر نہیں ہوں، میں بہت چھپاتا ہوں. کیونکہ میں بھی چھپانے کا ماہر ہوں گا نا، پھر میں بھی انسان ہوں بلا، اپنی برائیاں چھپانے کا اور اپنی اچھائیوں کو بڑھانے کا. تو اس خاطر وہ امیج ہمیشہ خراب ہونے. دوسرا جو میں نے اپنے آپ کو پہچانا، یہ صحیح نکلتی ہے موسٹ آف دا کیسز میں غلط. آپٹیمسٹک ہوتی ہے، پیسیمسٹک ہوتی ہے. آپٹیمسٹ اپنی اچھائیوں کو زیادہ سمجھتا ہوں، اپنی برائیوں کو کم. اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں. اب ایک وہ امیج ہے جو میرے مرنے پر میرے سامنے ایک اور چانس ہے کہ یہ کب آئے. میرا بلیف ہے، پچھلی مجلس جو میں نے پڑھی تھی اس میں بھی یہ جملہ کہا تھا، میں اس کا معتقد ہوں کہ میں پھر بھی شاید لگا دیتا ہوں چونکہ 100% کرنا بہت شاید میرا خیال ہے تقریباً تمام انسانوں کو خدا مرنے سے پہلے ان کی ریالٹی کہیں نہ کہیں کسی واقعے کے پیچھے، کسی خواب کے ذریعے سے، کسی اور معاملے کے ذریعے سے، کہیں نہ کہیں خداوند متعال اس کی تصویر اس کے سامنے کھول کے دکھاتا ہے. تم اور یہ کام زیارت گاہوں پر حج کے دوران میں بہت وہاں انسان تھوڑا سا پریپیئر ہوتا ہے اپنی بعض پرابلمز کو دیکھنے کے لیے. تو یہ ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ، میں کہوں گا شاید 80-85%، میں بھی مور، اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے.
اس کو بھلا دیں۔ تو یہ تین انسان ہیں آپ کے ساتھ۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو پہچان، اپنی تمام اچھائیوں کو برائیوں کو اچھی طرح جان لے، اس پہ محنت کرے کہ میری اچھائیاں کیا ہیں اور اس کو بہتر ہونا چاہیے، اور میری برائیاں کیا ہیں مجھ کو کم ہونا چاہیے۔ یہ موت کی پریپریشن۔ بس اگر مجھ سے کوئی یہ کہے موت کی پریپریشن میں ٹاپ پریورٹی کیا ہے، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی اور جتنا پاسبل ہے صحیح بندے کو پہچان، اصل میں صحیح ہے۔ اب آپ اس کے لیے سوچیں گے، مثلا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کسی عارف کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ میں کون ہوں، زیادہ تر نہیں بتائیں گے، زیادہ تر نہیں بتائیں۔ اچھا اگر وہ بتا بھی دے کہ میں بندر ہوں، پھر کیا ہو، فائدہ کچھ نہیں۔ وہ بتا بھی دے کہ بھائی تم یہ ہو، تو پھر کیا ہو جائے گا۔ وہ ایک بندے کا واقعہ ہے، وہ ایک بندے کو پہچانتا تھا کہ یہ عارف ہے۔ چلو میں سنی سنائی کو چھوڑ دیتا ہوں، میں شاید کہیں اور بھی تذکرہ کر رہا تھا۔ میں ایک چھوٹے سے شہر میں طالب علمی کو، میں نے وہاں سے، ایران کا ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہاں سے میں نے طالب علمی کو شروع کیا تھا۔ اس کا نام تھا خونسار، بہت ہی کلاسک مدرسہ تھا وہاں پر، بہت ہی پرانے روٹس کے اوپر۔ تو یعنی اس کی ایجوکیشن اسٹائل جو تھا وہ پرانا ویسا تھا۔ تو وہاں پہ ایک آیت اللہ ہوتے تھے، مرجع تقلید آیت اللہ خونساری، وہ فوت ہو گئے اسی زمانے میں، 84 85 میں فوت ہو گئے تھے۔ ایک اور عالم تھے، وہ آیت اللہ خونساری بھی کہتے ہیں چشم بصیرت رکھتے تھے، دیکھ پاتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور عالم ہوتے تھے، ان کی چشم بصیرت بھی بہت اچھا۔ ان میں جن کے اندر چشم بصیرت ہوتی ہے، ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کتوم، یعنی خاموش، اور کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے آپ کے انگلش ورڈ میں کہتے ہیں بلنٹ کر کے بول دینے والے۔ صحیح، یہ دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کس سے ملنا خطرناک ہوتا ہے؟ بلنٹ والے سے، اس کا پتہ نہیں ہوتا یہ کیا کرنے والا ہے۔ تو ان لوگوں سے ملنا بڑا خطرناک کام ہوتا ہے۔ ان میں ایک تھے جو بہت ہی بلنٹ تھے، وہ بعض اوقات کارنامہ کر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا ملنے کے لیے، بہت پرانے تھے، بہت بڑے عارف تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ نام کی ریزمبلنس سے کسی اور کو مت سمجھے گا، جو اس وقت لندن میں رہتے ہیں وہ ابھی حیات ہیں۔ ایک مرتضی کشمیری تھے، عارف تھے، بہت بڑے عارف تھے، فوت ہو چکے ہیں بہت پہلے۔ ان کے گھر پہ ایک بندہ آیا ملنے کے لیے، یہ ڈاکومنٹڈ ہے یہ واقعہ۔ ملنے کے لیے آیا تو ان کے گھر کے اندر سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ ایران کا واقعہ ہے، اسلامی جمہوریہ کا ٹی وی تھا، کوئی بہت خطرناک میوزک نہیں ہوگا، لیکن کوئی ایڈ چل رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا چل رہا ہوگا۔ تو وہاں سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ تو جو بندہ آیا اس نے سوچا کہ میں مولانا کو ذرا ایک درس، بہت عقل مند ہوتے ہیں بھائی، بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ تو اس نے آیت اللہ کشمیری کی طرف دیکھا، کہنے لگا کہ حاجی آقا یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ کے گھر سے میوزک کی آواز آئے۔ تو کہنے لگا اور یہ مناسب ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو تھپڑ مار کے آئیں۔ تو فوراً واپس چلا گیا، اس سے پہلے کہ اور کچھ بتا دے اور کیا کیا کر کے آئے۔ تو یہ بڑے بلنٹ ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آیت اللہ خونساری کے ساتھ ایک عالم ہوتے تھے خونسار میں ان کا نام بھول گیا، وہ بہت بلنٹ تھے۔ ان کے پاس لوگ جاتے ہوئے ذرا گھبراتے بھی تھے کہ بھائی کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ایک بندہ خدا تھا جو اس علاقے میں نیا نیا آیا تھا، اس کو لوگوں نے سمجھایا تھا کہ ان کے سامنے مت جانا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ تو اس نے کسی کو پکڑا جو ان سے تھوڑی جان پہچان رکھتا تھا، اور کہنے لگا مجھے لے کے جاؤ۔ اس نے کہا بھائی میں ایسے نہیں لے کے جا سکتا، وہ بہت خطرناک ہیں، بعض اوقات بول دیتے ہیں، تمہارا اس اتنا شوق واق ہے نا، یہ سب رفو چکر ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا نہیں مجھے لے کے جاؤ لے کے جاؤ لے کے جاؤ۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں لے جاتا ہوں، جو ہوگا تمہارے سر پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، مولانا کے سامنے بیٹھے، مولانا نے پوچھا یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو کہنے لگا یہ آپ سے ملنے کا بہت مشتاق ہے۔ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہے لیکن اس گدھے کو لائے کیوں؟ اس گدھے کو لائے کیوں؟ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ جو بلنٹ ہوتے ہیں نا۔ البتہ یہ بلنٹ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ سننے کے لیے یا اس کی تربیت میں کوئی فائدہ دے گا۔ مثلا میرے جیسے کے سامنے گیا تو شاید میرا وہیں ہارٹ فیل ہو جائے گا، تو مجھے وہ نہیں کہے گا، شاید میرا خیال مجھے نہیں کہیں گے۔ تو جس کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کو میں جملہ بولوں گا تو سیکھ لے گا اور بہتر ہو جائے گا، اچھا انسان ہونے جائے گا۔ تو یہ ان کا بھی بہت یہ مشہور جملہ تھا۔ تو میں کبھی ان سے ملنے نہیں گیا، میں نے کہا نہیں بھائی مجھ میں ہمت نہیں، ساری زندگی یاد رہے گا پھر ایک مصیبت ہو جائے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ موت کی تیاری، یہ موت کی تیاری۔ اچھا اس میں کوئی ایکسیپشن ہے کسی کے پاس؟
کہ مثلا جیسے ہوتا ہے نا، مثلا اگر آپ کے پاس پی ایچ ڈی ہے تو فلاں ایکسیپشن ہو، مرجع تقلید بھی ہو جاؤ نا، موت کی تیاری یہی، اور اس تیاری کے بغیر وہ ہو بھی نہیں پائے. کوئی ڈگری، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ٹائٹل، کوئی آپ کی پریکٹس دنیا کے اعتبار سے ایکسیپشن نہیں، یہی ہے، اس کے سوا کچھ. قد افلح من زکاہا، دیٹس اٹ، ایکسکلوسیولی وہی جیتے گا، وہی کامیاب ہوگا جس نے تزکیہ کیا، ایکسکلوسیولی. صحیح. تو یہ موت ہے. سب سے زیادہ جس چیز پہ مجھے اہل بیت سے نصرت طلب کرنی چاہیے، سب سے زیادہ جس چیز پر مجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے گڑ گڑا کے ہدایت مانگنی چاہیے، یہ کہ مولا موت کی تیاری دے دیں. میں نے آخری کہا تھا جملہ ایک بتاؤں، آیت اللہ بہجت ایک جملہ فرماتے تھے. میں ایک دفعہ نیشاپور گیا تھا، قدم گاہ، وہاں زیارت گاہ کی دیوار پہ بھی لکھا ہوا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص خوش اخلاق ہو جائے تو موت کی 1/3 تیاری وہیں ہو، اور خوش اخلاق ہونے کے لیے کوئی صرف اپنی نظروں کو کنٹرول کر لے تو خدا اس کو اچھے اخلاق. یہ آیت اللہ بہجت کا جملہ دوسرا والا تھا. پہلا والا حصہ روایت کا حصہ ہے کہ موت کی 3 تیاریاں، 1 2 3، اور 1/3 حسن خلق بنتا تھا. اور آیت اللہ بہجت نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی صرف اپنی آنکھوں کو کنٹرول کر لے تو خدا اس کو اچھے اخلاق نصیب کر. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، انشاءاللہ خاتمہ بخیر فرمائے، انشاءاللہ ہر موقع پر اہل بیت ان کی نصرت شامل. بس اگر آپ اور میں اس بات پر مولا ابو الفضل کے حضور گر گڑائیں کہ مولا مجھے یہ چاہیے، قطعاً یہ مجلس برسی کی، لیکن ایام بی بی ام البنین مولا ابو الفضل کی عظیم الشان والد میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بی بی ام البنین کے نامی گرامی کو مولا ابو الفضل کے عظیم الشان نام کے ذریعے سے پہچان. لیکن اگر حقیقت میں جا کر دیکھتا ہوں تو خود بی بی ام البنین کا مقام اتنا بلند کہ شاید کسی اور شناخت کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ان کی عظیم الشان ذات کا اثر یہ کہ ان کے بچے ابو الفضل ہو، ان کی ذات اتنی، اور ہمیں ان تمام ہستیوں کا اعتراف کرنا ہوتا ہے. بی بی ام البنین اور ان کے بیٹوں کا مقام کیا ہے. مولا ابو الفضل العباس کے لیے صرف 2-3 جملے آپ کی خدمت میں عرض. امام وقت کی خاص نظر اپنے چچا کے اوپر، وقت کے امام کی خاص نظر، صاحب العصر والزمان کی خاص نظر اپنے چچا کی مجالس کے اوپر. مینا میں ایک شخص گویا وقت کے امام سے ملتا ہے، شرف حاصل ہوتا ہے. بہت لمبی کہانی، بہت لمبا واقعہ. آخر میں امام سے پوچھتا ہے، جبکہ نہیں پہچانتا تھا، اس وقت نہیں پہچان پایا تھا. پوچھتا ہے کہ آپ، ان کو سید بزرگوار دیکھ رہا تھا، پوچھتا ہے آپ سید، آپ میرے قافلے میں کب دوبارہ آئیں؟ امام نے فرمایا کل جب تم لوگ مجلس رکھو گے تب آؤں. کل جب تم لوگ مجلس رکھو گے اور میرے چچا عباس کے مصائب پڑھو گے تب آؤں. تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا کو کچھ نہیں کہا. جب مجھے ان کو اندازہ ہو گیا کہ جن سے ملاقات ہوئی تھی وقت کے امام تھے، تو کہا میں سوچا میں مولانا کو کچھ نہیں بتاؤں گا، دیکھتا ہوں کس کے مصائب وہ خود سے پڑھ. کہا میں نے کچھ نہیں کہا مولانا کو کہ مولانا کس کے مصائب پڑھنے ہیں. مجلس ہوتی رہی، مصائب کا وقت آیا، اور اچانک ذاکر نے خود بخود مولا ابو الفضل عباس کا ذکر شروع کر. کہنے لگا میں دروازے کو دیکھتا رہا، جیسے ہی مولا ابو الفضل کا ذکر ہوا میں نے دیکھا وقت کے امام اندر تشریف. خاص لطف ہے مولا ابو الفضل کے مصائب کے اوپر. کیوں اتنا لطف ہے، کیوں اتنا لطف ہے؟ عزیزان محترم، ہمارے پاس ایک راستہ حدیث ہے اہل بیت کی رائے کو جاننے کا، اور ایک راستہ وہ خاص ہدایات ہیں جو کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنے بعض ماننے والوں کے ذریعے ہمیں بھیجی ہوتی ہیں. تو عزیزان محترم، ایسے ایک واقعے کے اندر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ایک مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھنے والے کے خواب میں تشریف لاتی ہیں، اور پڑھنے والے سے کہتی ہیں کہ اے پڑھنے والے، میرے بیٹے عباس کے مصائب پورے پڑھا. وہ جو روایات پڑھنے والے تھے ان کو بتایا گیا کہ بھئی اس طرح سے آپ کے لیے پیغام ہے، اور اس پیغام میں جو ایک ظرافت ہے جس کو میں اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ بی بی سیدہ نے کہا میرے بیٹے عباس کے مصائب. یہ شرف مولا ابو الفضل العباس کا
کہا میرے بیٹے عباس کے مصائب پورے پورے پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ذہن میں سوچا کہ میں جتنے مولا ابو الفضل کے مصائب کتابوں سے نکال سکتا تھا میں ان تمام مصائب کو اپنی مجالس کے اندر ذکر کرتا تھا، اور میرے ذہن میں کوئی ایسے مصائب کا پہلو نہیں تھا جو میں نے مجالس میں اب تک نہ پڑھا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آخری راستہ یہ ہے کہ میں بی بی سے توسل کروں گا اور بی بی سیدہ سے عرض کروں گا کہ بی بی مجھے نہیں معلوم میں مصائب کا کون سا حصہ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ تمام مصائب کے حصے پڑھا کرتے تھے جو مولا ابو الفضل کا نہر کی طرف جانا تھا، وہاں پر جو واقعات جو واپسی پہ پیش آئے۔ تو ایک موقع پر گویا خواب میں بی بی تشریف لائیں اور انہوں نے کہا کہ تم یہ پڑھتے ہو کہ میرے بیٹے نے پانی لانے کے لیے دونوں بازو قلم کر دیے۔ یہ تم نے صحیح پڑھا کہ انہوں نے دونوں بازو قلم کیے۔ فرمایا کہ لیکن تم جو حصہ نہیں بولتے وہ یہ نہیں بولتے کہ اگر کسی کے سینے میں تیر لگے ہوئے ہوں اور اس کے بازو بھی کٹے ہوئے ہوں اور وہ اس کو زمین پر گرنا ہو تو میرا بیٹا عباس کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ کیسے زمین پر گرا؟ اللہ اکبر، مولا ابو الفضل کی قربانی۔ عزیزان محترم، اگر میں ایک جملہ بس عاشور سے اور عرض کر دوں، یہ جو مولا ابو الفضل کا زمین پہ گرنا تھا یہ شبیہ تھا اس گرنے کے جو سید الشہداء ذوالجناح سے گرے، جس کے لیے مشہور تھا نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا جنہوں نے مولا ابو الفضل پہ ظلم کیا خدایا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خداوندہ جنہوں نے اولاد سیدہ طاہرہ اور سیدہ طاہرہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ پاک پروردگار اہل بیت کی حقانیت کے پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ خداوندہ ان کے چاہنے والے اس دنیا میں ہوں یا اس دنیا میں ہوں انہیں اہل بیت کی پناہ میں قرار فرما۔ خداوندہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے دشمنوں کے خلاف معرکے کے اندر ہیں خدایا انہیں فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو ذلت و خواری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، خداوندہ تجھے مصائب اہل بیت کا واسطہ، تجھے بی بی سیدہ کی ان آہوں کا واسطہ پاک پروردگار، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔